من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا ہمارے اس چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی داستان لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو داستان جناب علامہ ہلی سے منسوب ہے۔ علامہ ہلی مذہب تشیع کے بہترین عالم دین مجتہد تھے، جس کا ذکر جب وہ زندہ تھے تب بھی ان کا ذکر تھا، اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کا ذکر باقی ہے، اور نہ جانے کتنی انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں جو تمام عالم تشیع کے لیے فیض مند ثابت ہو رہی ہیں۔ علامہ ہلی کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا خدا بندہ۔ وہ اپنی بیوی سے بڑا لگاؤ اور محبت کرتا تھا، بڑی الفت تھی اپنی بیوی سے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو غصے کی عالم میں طلاق دے دیا، اور اس نے 3 مرتبہ طلاق کہہ کر اسے طلاق دے دیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ طلاق دے دیا۔ پھر اس کے بعد اسے اس عمل سے بہت شرمندگی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ تمام علماء کو جمع کیا گیا، علماء سے سوال پوچھا گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، اب یہ بیوی میری زوجیت میں کیسے آئے گی؟ یا کوئی راستہ ہے؟ تو تمام علماء نے کہا سوائے حلالہ کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ پہلے یہ کسی اور کی بیوی بنے گی اور حق زوجیت ادا کریں گی، پھر اس کے بعد یہ آپ کی زوجیت میں آ سکتی ہیں، آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ جب یہ لفظ سننا تھا تو بادشاہ نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے کہ جو ہماری بیوی ہماری زوجیت میں آ جائے اور اس حلالے کی ضرورت نہ پڑے؟ تمام علماء نے ہاتھ بلند کیے، کہا نہیں، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنی زوجہ کو اپنی زوجیت میں لینا ہے تو اس کام کو انجام دینا ہی پڑے گا۔ بادشاہ بڑا غمگین ہوا، شرمندہ ہوا۔ پھر اس کے بعد علماء سے پوچھا کیا مذہب اسلام میں کوئی ایسا فرقہ وجود رکھتا ہے جو اس چیز کو ناجائز قرار دیتا ہو؟ تمام علماء حیرت کرنے لگے کہ بادشاہ آخر کیا کہہ رہا ہے۔ علماء نے کہا ہاں، ایک مذہب ہے مذہب تشیع۔ اہل تشیع اس کام کو جائز نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس چیز کو بھی قبول نہیں کرتے کہ 3 بار طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شیعہ مذہب میں جو سب سے بزرگ اور قابل عالم ہو اس کو میرے پاس لایا جائے۔ لہٰذا جناب ہلی کو مدعو کیا گیا۔ جب جناب ہلی دربار میں داخل ہوئے تو عالم یہ تھا کہ جناب ہلی نے اپنی جوتیوں کو بغل میں دبا لیا۔ جب دربار میں اندر جانے لگے تو تمام علماء اور تمام وزراء جو بیٹھے تھے جناب ہلی کی طرف دیکھ کر عجیب طریقے سے چہرہ بنانے لگے کہ علامہ ہلی اپنے آپ کو اتنے بڑے عالم کہتے ہیں، لیکن انہیں دربار میں آنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ ہے، بلکہ اپنی جوتیوں کو جو ہے بغل میں دبا کے آ رہے ہیں۔ جناب علامہ ہلی سے جب کسی نے پوچھا اے ہلی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی جوتیوں کو بغل میں کیوں دبا کر آ رہے ہیں؟ تو علامہ ہلی نے کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت میں مدعو کیے گئے تھے۔ ایک مالک نامی شخص تھا جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو چپلوں کو چرا لے گیا تھا۔ جیسے ہی یہ سننا تھا تمام علماء نے کہا مالک تو پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھے، بلکہ تو نہ جانے کتنے کئی سو سال بعد وہ تو دنیا میں پیدا ہوئے۔ جب یہ سننا تھا علامہ ہلی کا نہیں ہو سکتا یہ کام ابو حنیفہ نے کیا تھا۔ جیسے ہی یہ سننا تھا تمام لوگوں نے کہا مالکی کے بعد تو ابو حنیفہ دنیا میں آئے، وہ اس کام کو کیسے کر سکتے ہیں؟ علامہ ہلی نے کہا تو ہو سکتا ہے شافعی نے یہ کام کیا ہو۔ جب تمام علماء نے کہا شافعی بھی موجود نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد کہا ہو سکتا ہے حنبلی نے یہ کام کیا ہو۔ تمام علماء نے کہا نہیں، یہ کام کو حنبلی نے بھی نہیں انجام دیا۔ تو جب سب نے یہ اقرار کر لیا کہ چاروں لوگ پیغمبر کے زمانے میں موجود نہیں تھے تو جناب ہلی نے کہا اب بتاؤ دین اس سے لوگے کہ جو پیغمبر اکرم کے زمانے میں رہا ہو،
یہ دین اس سے لیا جائے گا جو پیغمبر اکرم کے زمانے میں نہ رہا ہو۔ یہ لوگ بعد کے لوگ ہیں جو پیغمبر کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہمیں دین اس سے لینا چاہیے جو پیغمبر کے زمانے میں آیا ہو، جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہا ہو، اور جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کے یہاں اس کام کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ یعنی 3 بار طلاق کہنے سے کسی کا طلاق نہیں ہوتا ہے، حلالہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔